إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ دو خطبوں کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آج کا یہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ سرے محفل عورتوں کا نام نہیں لیتے، وہ عورتوں کے تعلق سے اس قدر غیور واقع ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہترین مزاج کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے مزید حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی کسی بھی عورت کا نام لے کر کے تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں کسی بھی عورت کا نام لے کر کے تذکرہ نہیں فرمایا ہے، سوائے ایک عورت کے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آیا تو ام موسیٰ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ ام موسیٰ فارغا، نام نہیں لیا، موسیٰ کی ماں کہا۔ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ آیا تو نام نہیں لیا، وَامْرَأَتِ نوح اور وَامْرَأَتِ لوط کہا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، نام نہیں لیا۔ عزیز مصر، بادشاہ مصر کی بیوی جو بدکار عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نام نہیں لیا، امراۃ العزیز کہا،
عزیز مصر کی بیوی، نام کا تذکرہ نہیں دیا۔ اور ہم سب کی ماں حضرت حوا، ان کا بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، دیکھ رہے ہیں نام نہیں لیا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو، سکون کے ساتھ رہو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا نام کیوں لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضرت مریم کا تذکرہ نام کے ساتھ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کی تردید کے لیے ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ یہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ عیسیٰ یہ ابن مریم ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ شرک کی تردید کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عورتوں کی تکریم فرمائی ہے کہ یہ عورتیں اتنی قیمتی چیز ہیں، اتنا قیمتی گوہر ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کو پردے میں رکھا جائے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور آپ کو مزید سن کر کے حیرت ہوگی، بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے حفاظ بھی ہیں، یہ بتائیں کہ پورے قرآن میں کہیں سورہ مرد ہے؟ سورہ رجال؟ پورے قرآن میں کہیں سورہ مرد سورہ رجال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مستقل سورت عورتوں کے نام پر سورۃ النساء نازل فرمائی، یہ عورتوں کی سورت ہے۔ اس طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی تکریم فرمائی ہے، باقاعدہ ایک مستقل سورت سورۃ النساء نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مردوں کے نام پر کوئی سورہ وورہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی صورت ہے سورۃ النساء۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر ایک انسان کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے لطیف، سب سے نازک اور سب سے گہرا تعلق جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے۔ اس تعلق کو آپ دنیا کی ساری ادب کی کتابیں ایک طرف رکھ لیں اور قرآن حکیم کا یہ تبصرہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ دنیا کی ساری ادب کی کتابیں ایک طرف رکھ لیجئے، قرآن حکیم کا یہ تبصرہ لباس سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو قربت ظاہر کرنے کے لیے، لباس آدمی کے بدن کے کتنا قریب ہوتا ہے، قربت ظاہر کرنے کے لیے یہ عورتیں تمہارے اتنے قریب ہیں، اور اگر لباس نہ ہو تو آدمی ننگا دکھتا ہے، زیب و زینت والا نہیں مانا جاتا۔ یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب ہے، یہ تمہارے لیے وقار اور عزت کا سبب ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے تناظر میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ بچے، وہ نوجوان لڑکے جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک ننگے ہیں، لباس اللہ نے کہا ہے ان کو ذرا جلدی سے لباس پہنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دینا چاہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس، یہ سب کے سب ننگے جو بھی شادی شدہ نہیں ہیں، لہذا ان کو لباس پہناؤ تاکہ ان کے تن کے اوپر کپڑا آ جائے، ان کو بھی عزت اور وقار کی زندگی حاصل ہو جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تأثر دینا چاہا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، کہا عورتوں کو تم کیا سمجھتے ہو، باقاعدہ ڈانٹ کر کے کہا نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کیا ہے؟ کھیتی ہے، کھیتی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کھیتی کا مقام بڑا ہوتا ہے یا کسان کا؟ جواب دیجئے، کھیتی کا مقام بڑا ہوتا ہے یا کسان کا؟ ارے کھیتی نہ ہو تو کسان بھوکا مر جائے، کھیتی نہ ہو تو ہم اور آپ بھوکے مر جائیں۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دے کر کے تاثر دینا چاہتا ہے کہ جس طرح کھیتی کے اندر اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، ہم اسے کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اسی طرح سے اگر عورت اس دنیا کے اندر نہ ہو تو تمہارا وجود ختم ہو جائے، تمہاری بقا ختم ہو جائے، تمہاری نسل، تمہارا خاندان ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثر دینا چاہا ہے، نساؤکم حرث لکم۔ بچہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے بچہ چاہیے، ایسا شخص پاگل ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بچہ کا پیدا ہونے اور بچہ کے حصول کا سبب اور ذریعہ عورت ہے، اور اگر وہ بچہ نیک و صالح ہو تو تمہارے خاندان کو بڑھانے والا، تمہارے نسل کو بڑھانے والا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا وہ بچہ کرے گا جو ہے ایسا۔ یہ عورت کو تم نے معمولی سمجھا ہے، نساؤکم تمہارے وجود کی بقا کی ضامن ہے یہ عورت کو لوگوں نے معمولی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کیا ہوا عورتوں کے تعلق سے بول رہے ہیں، 2-3 دن خطبہ عورتوں کے تعلق سے بول رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے عورتوں کو لے کر کے۔ پورا ایک خاندان 150 افراد پر مشتمل اسلام سے مرتد ہو رہا ہے، ان کو اسلام کے حقوق اور اسلام کے خاندانی اور آئینی نظام اور سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو ایسے ہی مرتد ہوتی رہیں گی، ارتداد کی شکار ہوتی رہیں گی۔ اپنے یو پی کے اندر کوئی ضلع ہے، اس ضلع کی 150 افراد بیک وقت دین اسلام سے پھر کے مرتد ہو گئے، اور باقاعدہ انہوں نے گنگا اسنان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حقوق پتہ نہیں، ان کو اسلام کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں، اور کوئی دینے والا نہیں۔ نساؤکم حرث لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دے کر کے تاثر دیا ہے کہ جس طرح اناج پیدا نہ ہو کھیتی کے اندر تو کسان بھوکا مر جائے، ایسے ہی دنیا کے اندر اگر عورت نہ ہو تو تمہارا وجود اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، تم مٹ جاؤ گے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا بے رنگ و بو ہوتی، کہ کائنات بے کیف ہوتی، کائنات پھیکی پڑ جاتی۔ یہ عورت ہی ہے جو اس کائنات کے خانوں میں رنگ بھرتی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بھی عورتوں کی عزت اور تکریم فرمائی ہے کہ اس کے وجود کو دنیا کے وجود اور ہم تمام بنی نوع انسان کے وجود کو موقوف کیا ہے اس کے وجود کے اوپر۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر عورتوں کی تعلق سے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الظل أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، رواه البخاری فی کتاب النکاح۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، 60 سالہ 70 سالہ زندگی، آخرت کی ابدی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی کے لیے آدمی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا آدمی کہ پتہ نہیں کب میری موت آ جائے، پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں معلوم، اور ایسی الٹی سیدھی حرکتیں آدمی کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کس کو؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب آگے کا جملہ دیکھو، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ اے لوگوں میں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خیر کی وصیت کرتا ہوں میں، بھلائی کرتے رہنا تم عورتوں کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان دو ٹکڑوں میں ربط کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان دو ٹکڑوں میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ارے پڑوسی یہ تمہارے گھر کے باہر رہتا ہے، تمہارے گھر کے بازو میں رہتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، جب اس کو پریشان کرنا ناجائز ہے، تو یہ عورت یہ تمہارے گھر کے اندر رہتی ہے، یہ تمہاری ماں کی شکل میں، تمہاری بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں تمہارے پاس رہتی ہے، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو ذہنی ٹارچر کرنا، اس کو اذیت دینا، اس کو پریشان کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہ پڑوسی تو تمہارے گھر کے باہر رہتا ہے، تمہارے گھر کے بازو میں رہتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو یہ عورت جو ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں تمہارے گھر کے اندر رہتی ہے، اس کو تکلیف پہنچانا بدرجہ اولا حرام۔ یہ فقاہت ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ یہ تمام باتیں عورتوں کے تعلق سے، ان کی عظمت کے تعلق سے تھی کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے وجود کا حق دیا ہے، اور وجود ہی نہیں بلکہ ان کے وجود پر دنیا کے وجود کی بقا رکھا ہے کہ اگر وہ موجود ہے دنیا کے اندر تو ہم موجود ہیں، یہ انسان موجود ہے۔ دینی حق دیا ہے، معاشرتی حق دیا ہے، نکاح کا حق دیا ہے، خلا کا حق دیا ہے۔ نگاہ ڈالی جائے تو میلی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگائے اور 4 گواہ لے کر کے نہ آئے تو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کوئی اس کی عصمت کو تار تار کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر کتنے اس کو رجم کر دیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مار مار کر کے اس کو شہر سے باہر کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، عورتوں کو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اتنی ساری عظمتیں دی ہیں، اتنا تقدس دیا، اتنا احترام عطا کیا انہیں، عورتوں کو کرنا بھی تو کچھ ہے۔ تو عورتوں کو کرنا کیا ہے؟ عورتوں کے اوپر سب سے پہلا حق خدمت الزوج، شوہر کی خدمت کرنا۔ شوہر باہر سے تھکا آ رہا ہے، اس کی خدمت کرے، اس کو کھانا دے، اس کو پینا دے، اس کو کافی دے۔ یہ شوہر کی خدمت کرنا یہ بیویوں کے اوپر واجب ہے۔ بہت ساری ماڈرن لڑکیاں سیریل، ڈرامے اور ویڈیو کلپس دیکھ کر کے نئے نئے شگوفے چھوڑتی رہتی ہیں، نئے نئے مسئلے بیان کرتی رہتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم کی بڑی پیاری حدیث، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکت ما تلقى من اثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فأخذنا مضاجعنا فقال فذهبت لأقوم فقال على مكانكما على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتحمدا 33 وتسبحا 33۔ رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر لکھ کے آئے۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم یہ بیان کر رہے ہیں حدیث کہ میری بیوی فاطمہ، نبی کی بیٹی فاطمہ، شکت ما تلقى من اثر الرحى، ان کے ہاتھوں میں جو تکلیف ہو گئی تھی اس کی شکایت انہوں نے کی۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور وہ چھالے سوکھ کر کے کھرنڈ کی شکل لے چکے تھے، سوکھ کر کے کھردرے ہو چکے تھے۔ شکت، جب چکی چلانا دشوار ہو گیا، چکی نہیں چلا پا رہی ہیں، صبر سے برداشت سے باہر ہو گیا، شکت، شکایت کیوں؟ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، کچھ غلام آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فانطلقت فلم تجدہ،
آئی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. پوچھے ابا کہاں ہیں؟ بولے کہ ہے نہیں، وہ باہر گئے ہوئے کام سے. فوجدت عائشہ، عائشہ کو دیکھا، کہا اماں ابو کہاں ہیں؟ عائشہ نے بتایا ابو باہر ہیں. کہنے لگی جب ابو آئے تو ان کو کہہ دینا کہ فاطمہ آئی تھی، فاطمہ آئی تھی، کہہ کر کے چلی گئی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر کے اندر آئے، اخبرتہ عائشہ، عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آئی تھی، فاطمہ آئی تھی. کہا کیوں آئی تھی؟ کہا اللہ کے رسول وہ بتا ہی نہیں کیوں آئی تھی، صرف اتنا کہہ کر کے گئی کہ ابا آئے تو ابا کو بتا دینا کہ فاطمہ آئی تھی. بس رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، فوراً بٹیا کے گھر چلے گئے. نکل پڑے بٹیا کے، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہے، کس لیے میرے پاس آئی تھی. حضرت علی داماد محترم خود حدیث بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. وقد اخذنا مضاجعنا، ہم لوگ بستر پکڑ چکے تھے. دیکھ رہے ہیں رات ہو گئی ہے. وقد اخذنا مضاجعنا، بستر پکڑ چکے تھے، سونے ہی والے تھے، آنکھ لگنے ہی والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرماتے ہیں فذهبت لاقوم، میں کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، میرے سسر ہیں، ذرا کھڑا ہو جاؤں. آپ نے فرمایا علی مکانکما، بیٹھے رہو بیٹھے رہو اپنی جگہ پر. رسول اللہ آئے، فقعد بیننا، آئے ہم دونوں کے درمیان، ایک طرف فاطمہ ہے ایک طرف داماد ہے، آئے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت فاطمہ اور علی کے درمیان. لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک فاطمہ کی عظمت نہیں ہے، علی کی تعظیم نہیں ہے. امام بخاری کو فاطمہ کی عظمت پتہ نہیں ہے. دیکھو حضرت امام بخاری کتاب المناقب جہاں منقبت کا بیان ہے وہاں لا رہے ہیں حدیث کو. بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اتنے ٹھنڈے ہو رہے تھے کہ میں اس ٹھنڈک کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا. بیٹھے. حضرت فاطمہ نے بیان کیا اللہ کے رسول ابا جان یہ دیکھو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، یہ چھالے سوکھ کر کے کھرنڈ کی شکل لے چکے ہیں. ابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چکی نہیں چلا پا رہی ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی اس تکلیف کو سنا، بیٹی کے ہاتھوں کے اس چھالے کو دیکھا، بیٹی کی شکایت سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سالتمانی، میری بچی کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں؟ تم دونوں خادم مانگ رہی ہو، تم دونوں غلام مانگ رہی ہو، کیا میں تم دونوں کو الا اعلمکما، خادم سے بہتر، غلام سے بہتر وہ چیز نہ بتا دوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے، بتا دیجیے. دیکھ رہے ہیں کتنی سمجھدار اور باپ کی کتنی مطیع و فرما بردار بچی ہے. تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے مگر باپ نے کہا کہ اس سے بہتر، خادم سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں. فوراً مان جا رہی، اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے. آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں بستر پر آؤ، شوہر اور بیوی جب دونوں بستر پر آؤ، تکبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33. جب تم دونوں بستر پر آؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تم خادم چاہ رہی ہو خدمت کرنے کے لیے، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دیکھ رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ خادم سے بہتر کیوں ہے؟ یہ تینوں چیزیں، یہ تکبیر، یہ تسبیح اور یہ تحمید، یہ خادم سے بہتر کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ خادم کا تعلق دنیا سے ہے. کسے؟ دنیا سے ہے. اور ان تینوں چیزوں کا، تکبیر کا، تسبیح کا، تحمید کا، اس کا تعلق آخرت سے ہے. اور یہ منطقی بات ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. ابھی نماز میں سورہ پہلی رکعت میں ہم سورہ اعلیٰ کی یہ آیت پڑھیں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ. آخرت تو بہت بہتر چیز ہے. وَأَبْقَىٰ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے. 60 سال 70 سال اس کے بعد ختم. دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے، کتنی بڑی تعلیم. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے آسائشوں کے نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں. دنیا کی تمام آسائشیں ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ان آسائشوں سے، ان دنیا کے سامانوں سے اوپر اٹھ کر کے اپنی بیٹے کی آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھ رہے ہیں ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیوی ہے. شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی کتنی تکلیف میں ہے، شوہر کو معلوم ہے، اور وہی خود حدیث بیان کر رہے ہیں شوہر. اور بیٹی کون ہے؟ اللہ اکبر. بیٹی کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے فاطمہ بنت محمد، تیری عظمت کو سلام. فاطمہ بنت محمد وہ نبی جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، جن کو اللہ نے اپنی بلندی پر پہنچایا ہے. جہاں تقدیر کے لکھے جانے قلم کی سرسراہٹ کی آواز آپ نے سنی ہے، اتنی بلندی پر پہنچا. اور بیٹی کی حالت یہ ہے، چکی چلا رہی ہے دنیا کے اندر، چکی چلا رہی ہے دنیا کے اندر، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. یہ بیٹی کی حالت ظاہر ہے. بیٹی شکایت کر رہی ہے، بیٹی اپنی تکلیف بیان کر رہی ہے، بیٹی اپنے ہاتھوں کو چھالوں کو دکھا رہی ہے، بیٹی دنیا مانگ رہی ہے. مگر رسول یہ سب سننے کے باوجود کہہ رہے میرے بچے، یہ دنیا کی تکلیف ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. الا اعلمکما، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے، جو تمہارے لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت میں نفع دینے والی. کبھی کتنا بڑا پیغام ہے اس حدیث کے اندر. اس حدیث کو بار بار پڑھیے، بار بار سنیے، دل تڑپ اٹھتا ہے، دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی. پڑھیے اس حدیث کو، سنجیدگی سے سوچیے. تو خدمت الزوج، شوہر کی خدمت کرنا. دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، اور ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. شارحین حدیث نے لکھا ہے ولولا خدمت الزوج علیہ لا تجد علیہا لا اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا بذلک. اگر عورتوں کے اوپر شوہر کی خدمت ضروری نہ ہوتی تو آپ بتاتے کہ علی تم میری بچی سے جو یہ چکی چلوا رہے ہو، یہ چکی چلانے میری بچی کا کام نہیں ہے، میری بچی میری بیٹی چکی نہیں چلائے گی، یہ اس کا کام نہیں ہے، آپ بتاتے. لیکن آپ نے سب کچھ سننے کے باوجود آپ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی. کبھی آپ اپنی بیٹیوں کو دنیا نہ دے کر کے آخرت دینے کی کوشش کی ہے. کتنا بڑا پیغام، کتنی بڑی تعلیم. تو پہلا حق ہے بیویوں کے اوپر کہ وہ شوہروں کی خدمت کریں. دوسرا حق اطاعت الزوج، شوہر کی فرما برداری. شوہر بیچارہ کام سے تھکا ہارا آتا ہے، دکان سے، فیکٹری سے گاڑی چلا کر کے آتا ہے، بولتا ہے کہاں جی، کہاں چلاتے ہو، ایسا بولتی ہے، کہاں چلاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، قال تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواہ النسائی فی کتاب النکاح. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لے کر کے آئے. آپ سے سوال کیا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھیا، سب سے اچھی اور بہترین عورت کون سی؟ تو آپ نے فرمایا تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، ایسا وہ بنی ٹھنی رہے، ایسا بناؤ سنگار کیے رہے. شوہر جب گھر سے باہر رہتا ہے، آ کر کے آج عالم یہ ہے کہ بیویوں کو دیکھ کر کے شوہر کے پسینے چھوٹنے لگتے،
پریشان ہو جاتا آدمی کیسا حلیہ بنائے رکھی. تسرہ اذا نظرا. اور یہ وجہ بہت سارے نوجوان ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتے ہیں. کون جائے گھر میں پسینہ چھڑوانے کے لیے, پریشان ہونے کے لیے, گھر کے باہر ہی رہو. رات کا 12 بج جائے گا, 2 بج جائے گا تو گھر کے اندر آئیں گے, بٹن آف کریں گے, سو جائیں گے. تسرہ اذا نظرا. سب سے بہترین عورت کون؟ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. اور جب اس کو حکم دے کھانا لے کر کے آؤ, کافی بنا کر کے لے کے آؤ, تو فوراً اس کی اطاعت کرے, اس کا حکم مانے. وَلَا تُخَالِفُوا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. اور یہ دوسرا حق ہے, خدمت الزوج, اطاعت الزوج. اور تیسرا حفظ المال والنفس. اپنے نفس کی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ اس کا حق ہے, یہ شوہر کی ہے, اس کی امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے, امانت میں خیانت بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس کے مال کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اوپر حق ہے جو شوہر کے لیے اس کو ادا کرنے. اور کیا ہے؟ تنظیف الملابس. شوہروں کے گندے کپڑے دھوئے, شوہروں کے جتنے کپڑے گندے ہوتے ہیں ان کو دھلے اور ان کو صاف کرے, اس کو آئرن کرے. یہ سب عورتوں کے اوپر فرض ہیں. اور والسحر عند مرض الزوج. شوہر اگر بیمار ہو جائے تو رات بھر جاگ کر کے اس کے بازو میں بیٹھ کے اس کی خدمت کرے. یہ عورتوں کے اوپر فرض ہے. اور کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم ان سے سکون حاصل کرو. غلط ترجمہ ہے. لِتَسْكُنُوا مِنْهَا کا ترجمہ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تک, الیہا کا مطلب تک, ٹو کے معنی میں آتا ہے, تک. بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں لِتَسْكُنُوا مِنْهَا, تم ان سے سکون. غلط ترجمہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تو انہیں سکون پہنچاؤ, وہ تجھے سکون پہنچاؤ. یہ ترجمہ صحیح ہے. سکون تک, ایک سکون سے دوسرے سے ایک سکون پہنچاؤ. اور مول صاحب, جو عورت سکون نہ پہنچا پاوے وہ عورت کہاں ہے؟ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ تو جہنم ہے, جہنم ہے, جہنم. اس لیے کہ عورت کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے, خلقکم لتسکنوا الیہا. تمہاری پیدائش کا مقصد ہی ہے تاکہ تم سکون پہنچاؤ, گھر پر سکون بنا رہے. آج دیکھو گھروں کے اندر سارا وبال, سارا فتنہ, ساری لڑائی, سارا جھگڑا ان عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. شوہر کے ساتھ, ابا کی, اماں کے, اپنے ساس اور سسر کی, نند کی, بھاؤج کی, دیورانی کی, جٹھانی کی, پورے خاندان, پورے رشتہ دار کی ساری برائیاں یہ عورتیں کرتی ہیں. سارا لیکھا جوکھا یہی بیان کرتی ہیں. فتنے کی جڑ ہے یہ. اور جس گھر میں سکون نہیں وہ گھر برباد ہے. تو سکون کہاں ہے؟ لہذا صرف جسمانی طور سے نہیں, ذہنی طور سے بھی سکون پہنچاؤ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو یہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, بھی موضوع ختم نہیں ہوا ہے, اور حالات اور مواقع ایسے ہیں کہ اس موضوع کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, لہذا اس تعلق سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. اس موضوع کو انشاءاللہ پھر کبھی ہم چھیڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.